مصطفیٰ کا الحمدللہ الذي ابدع الافلاک الارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جو ہے 21 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وصال کا دن ہے، اور اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ یقیناً ہمارا یہ جاننا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ جو بھی ہے جمعرات، یہ تمام کے تمام اللہ کے دن ہے۔ پھر اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے اور اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ یقیناً یہ جو دن ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے جو مراد ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی ولی، صحابی، تابعی، تبع تابعی، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں وہ دن بھی اللہ کا دن ہے، اور جس دن ان کا وصال ہوتا ہے وہ دن بھی اللہ کا دن ہے۔ تو گویا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وصال کا دن یہ بھی اللہ کا دن ہے، اور اللہ فرما رہے کہ ان دنوں کو یاد کرو، اور جو اللہ عز و جل کے دنوں کو یاد کرتا ہے یقیناً وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھے، کیونکہ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو بھلا دیتی ہے پھر وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج 21 ماہ رمضان المبارک ہے۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کے فضائل و محامد بے شمار ہے، جو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں ہے، مگر کچھ فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے، اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ جنت کے لیے آپ کا وعدہ فرمایا گیا۔ سیدہ نساء العالمین، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے آپ شوہر ہے۔ حسنین کریمین کے والد بزرگوار ہے۔ سادات اور آل رسول کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاری و ساری فرمایا۔ سلسلہ ولایت و خلافت کے معدن و مخزن بھی آپ ہے۔ جملہ اولیاء، اغواس، اقطاب، ابدال آپ کے فیوز و برکات سے مستفید ہے۔ زمین سے آسمان تک، عرب سے عجم تک، بحر و بر میں آپ کے فضل و کمال اور آپ کی شجاعت اور بہادری کا شعرہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ اللہ نے یقیناً آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کے جیسا کوئی بھی جو ہے مردوں میں شیر نہیں ہے، اور آپ یقیناً اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو طاقت و قوت عطا فرمائی گئی۔ علی کے جیسا کوئی نوجوان نہیں ہے، اور جو ہے ذوالفقار کی طرح کسی کی تلوار نہیں، بات یقینی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اعلان نبوت جو ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10-11 سال قبل جو ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے یوں ملتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھی۔ طواف کرتے کرتے اچانک یہ ہوا کہ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، جو بچوں کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے جسے درد ذہ کہتے ہیں۔ وہ تکلیف جب آپ نے محسوس کی تو بس آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، اور آپ یہ چاہتی تھی کہ ایسے وقت کوئی میرے ساتھ ہو جو اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ اچانک روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پھٹی، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی، اور دیوار پھٹنے کے بعد آپ اندر کی طرف چلے گئی، اور پھر دیوار برابر ہو گئی۔ آپ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر کم و بیش 3 دن تک رہی، اور خانہ کعبہ کے اندر جب آپ 3 دن تھی اس وقت جو ہے آپ کے شوہر جناب ابو طالب جو کہ حضور کے چچا ہے اور حضرت علی کے والد بزرگوار ہے، آپ نے جب دیکھا کہ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، آپ کی جو ہے اہلیہ نظر نہیں آئی، تو آپ نے اللہ کے رسول سے بھی کہا کہ بیٹے محمد آپ کی چچی کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے کہا ٹینشن مت لے، وہ خیر و عافیت کے ساتھ آ جائیں گی، اس لیے کہ ابھی آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ بتانا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا تو آپ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر سے
ایک جو ہے خوبصورت بچے کو لے کے نکلے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے گود میں تھے، خانہ کعبہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اس پر جو ہے تمام علماء کے متفق ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جب 3 دن گزر گئے اور جب آپ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تمام کو آپ نے دکھایا تو دیکھا کہ 3 دن گزر گئے لیکن ابھی تک کے بچے نے جو ہے آنکھ نہیں کھولی۔ پورے مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس میں جیسے ہی دیا گیا، میرے آقا نے حضرت علی شیر خدا کو اپنے ہاتھ میں لیا، ابھی آپ کو ہاتھ میں لینا ہی تھا کہ فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے آقا نے جو ہے گٹی دی۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر بڑی ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے علی تو نے بچپنے میں بڑا پریشان کیا، 3 دن تک جو ہے تو نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو گئے حضرت علی عرض کرتے، یا رسول اللہ میں دنیا میں یہ خواہش لے کر آیا تھا کہ کائنات میں سب سے پہلے اگر میں کسی کے چہرے کو دیکھوں گا تو چہرے والضحیٰ کو دیکھوں گا، آپ کے چہرے کو دیکھوں گا، اس لیے میں نے کسی کے چہرے کو نہیں دیکھا، اور جیسی آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو سب سے پہلے جس چہرے کی میں نے زیارت کی یا رسول اللہ وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اسی لیے شاعر فرماتے ہیں، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک کہ علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا۔ سب سے پہلے چہرہ رسول کی آپ نے زیارت فرمائی۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنی چچی سے کہ چچی اس کا آپ نے کچھ نام رکھا ہے یا کچھ نام رکھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے رہتے ہوئے کون کر سکتا ہے؟ چچا ابو طالب نے بھی کہا آپ ہی نام رکھیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے۔ تو آپ کی جو چچی تھی ان کا چہرہ تھوڑا سا چہرہ فیکا پڑنے کا، کیا بات ہے؟ کہ یہ علی ہے، کہاں یہ علی ہے، کہ یہ علی ہے، کہاں یہی علی ہے، کہ بات کیا ہے؟ کہ جس وقت یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی تھی، علی 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 علی۔ میں پریشان تھی کہ یہ علی کون ہے؟ کہ یہ علی ہے اور یہ دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں تک کہ ارشاد فرماتے ہیں سب الگ الگ ٹہنی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں اور علی ایک ہی ٹہنی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے فرمایا کہ علی جو ہے دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت یہ علی جو ہے یہ میرا بھائی ہے، اور اس کے حوالے سے اور بھی بے شمار جو ہے احادیث مبارکہ جو ہے مذکور ہے۔ لیکن آپ کا ایک لقب جو ہے کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی میرے آقا نے آپ کو لقب فرمایا کہ آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ آخر آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، کرم اللہ وجہ الکریم کے معنی ہوتے ہیں اللہ اس کے چہرے میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس کے چہرے پہ بزرگی عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کو لقب کیوں دیا گیا؟ جس وقت آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات کو لکھا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، جیسے ہی میرے آقا تشریف لاتے تھے تو حضرت علی گویا اپنی ماں کے شکم میں اس طریقے سے حرکت کرتے تھے کہ آپ کی والدہ جو ہے اللہ کے رسول کے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرتی تھی۔ جدھر جدھر میرے آقا جاتے تھے آپ کی والدہ ادھر ادھر پھرنے لگتی تھی اور حضور کی طرف جو ہے اپنا چہرہ کیے رہتی ہے تو حضور کے چہرے کی زیارت کیا کرتی تھی۔ ایک دن جناب ابو طالب نے کہا کہ کیا بات ہے، یہ تو آپ کا بھتیجا ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خود سے کھڑے نہیں ہوتی ہوں، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے ان کے ادب کے لیے اور استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ ایک دن حضرت علی کے والد بزرگوار نے کہا ٹھیک ہے آج میں دیکھتا ہوں تو کیسے کھڑے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کیا کہ جیسے ہی میرے آقا تشریف لائے انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے دونوں کاندھوں کو جو ہے اپنی بیوی کے یعنی فاطمہ بنت اسد کے دبایا تاکہ یہ استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو سکے۔ آپ فرماتی ہے کہ پوری طاقت سے جو ہے میرے شوہر نے مجھے دبایا اور میں بہت اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اوپر سے جو ہے جناب ابو طالب طاقت لگا رہے تھے اور پیٹ سے جو ہے خدا کا شیر حضرت علی طاقت لگا رہے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ بچے کی طاقت جو ہے والد کی طاقت پہ جو ہے
فوقیت پا گئی، یعنی انہوں نے والد کی طاقت کو فیل کر دیا اور میں جو ہے یک بارگی کھڑے ہو گئی۔ جیسی میں کھڑے ہوئی تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول جدھر جاتے میں بھی ادھر جاتی، حضور کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی گئی تو فرمایا گیا یہ بچہ جو ہے چہرے کی جو زیارت کرتا ہے اسی وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اللہ اس کے چہرے میں بزرگی عطا فرمائے۔ تمام صحابہ کے جو لقب رکھے گئے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن ایک حضرت علی ایسے ہیں جن کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے چہرے میں بزرگی عطا فرمائے۔ اچھا جب حضور نے یہ مصطفیٰ